خدا نے پھر سے اپنے خادم کو جو ہے یہ موقع فراہم کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خدا نے اپنے بندہ کو چینل دیا ہے جس کا نام جیسس وے آف لائف جو ہے وہ چینل ہے, اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر میتھیو صاحب جو ہمارے ہم خدمت ہے, ہم خیال ہیں, ہم دونوں خادم مختلف جگہوں پر جا کر مسیح یسوع کی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ مسیح یسوع کی مہربانی ہے کہ وہ نکموں کو چنتا لیکن نکمہ رہنے نہیں دیتا. جیسے یسوع مسیح کے شاگردوں نے کام کیا تو وہاں پر گواہیاں قائم ہوئیں, اور یہ ثابت ہوا کہ یسوع مسیح کے دیوانوں کو جناب مسیح یسوع جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو خدا کی شکر گزاری کرتے اب ہم پاسٹر میتھیو صاحب جو ہے جو اس کلیسیا کے اندر آئے, تو خداوند نے جو ان کے ذریعہ سے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے تو گواہیوں کو بھی سنیں گے, اور اس کے بعد جو گواہیوں کی جو خدا کے لوگوں کو خدا نے شفا دی ہے, شکر گزاری کی میٹنگ کے لیے جو ہے ہم اس جگہ پر آئے ہیں, اور غالباً جو ہے وہ 3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں. تو یہ خدا کا فضل ہے, اور جتنے بھی میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. تو آئیں ہم جو ہے جس علاقہ میں آئے ہیں وہ سارا ڈیٹیل سے ہم گواہی کو بھی سنیں گے تاکہ خدا ان کے نام کو جلال دے. تھینک یو سو مچ. مسیح یسوع میں آج آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج یہ ممکن کیا کہ ہم صالح محمد گوٹ انکل عارف کی فیملی میں آ کے ہم ان کی فیملی کے اندر جو خداوند نے اپنے جلالی کام کو کیا ہے, جو گواہیاں خداوند نے قائم کی ہیں, ہم ان گواہیوں کو سن سکیں. اور میرے ساتھ اس وقت بھائی سنی موجود ہیں, یہ نوجوان, یہ بیٹا خداوند کا. ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند نے اس بیٹے کی زندگی کے اندر کیا کام کیا, کیا معجزہ کیا ہے, اور اس نے کس طرح سے جو ہے اپنی شفا کو, اپنی ہیلنگ کو خداوند سے ریسیو کیا. جی بھائی سنی بتائیے کہ آپ کے زندگی میں خداوند نے کیا کام کیا, آپ کی کیا پرابلم تھی, آپ کی لائف میں کیا بیماری تھی, اور آپ کو خداوند نے کس طرح سے اس بیماری سے آزاد کیا. مجھے 3 مہینے سے بخار تھا جی, اٹھا ہی نہیں تھا رہا, بہت میڈیسن کھائی جی, بہت کمزوری پڑ گئی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا, جی جی, ان میڈیسن وغیرہ بہت کھائی, کوئی حل نہیں نکلا. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ تقریباً 3 مہینے سے ان کو فیور تھا, اور فیور ایسا سیویئر فیور تھا کہ وہ فیور اتر نہیں رہا تھا. وہ الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس گئے, الگ الگ جگہوں پہ جا کے انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا, میڈیسنز لیں, لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. اور پھر خداوند نے ممکن کیا, اور بھائی کا کانٹیکٹ ہوا پوری ٹیم کے ساتھ, ہماری ٹیم کے ساتھ, اور اس کے بعد ٹیم نے جب مل کر متفق ہو کر بیٹے کے لیے دعا کی تو اس کا سارا بخار, اس کی ساری جو بدنی کمزوری تھی, اس کی ساری جو تکلیف تھی, خداوند کے نام میں وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی. اور آج خداوند کا فضل ہے کہ بیٹے کو تقریباً 1 مہینے سے تقریباً زیادہ ہو چکا ہے, جو ہے کہ یہ بیٹا مکمل صحت یاب ہو گیا ہے, اور کسی قسم کا کوئی فیور نہیں ہے, اور ویکنس ابھی اس کی بدن میں نہیں ہے, اور یہ سارا یسوع مسیح کے نام کو جلال ہے. تو میں چاہوں گا کہ زوردار تالیاں ہوں گے خداوند کے جلال کے لیے. بھائی سنی خداوند آپ کو برکت دے, اور اسی طرح خداوند میں قائم رہے, اپنی شفا کو قائم رکھے, اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آمین. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور گواہی ہے, ہماری بہن رمشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اب ہم ان کی گواہی کو بھی سنیں گے کہ خداوند نے ان کی زندگی کے اندر اپنا کیا جلالی کام کیا. تو میں چاہوں گا کہ بہن رمشا میرے ساتھ موجود ہے. جی بہن آگے آئیں. یہ بہن رمشا ہیں, اور خداوند نے اس بیٹی کی زندگی کے اندر بھی اپنا ایک بڑا جلالی کام کیا ہے, کیونکہ خداوند اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا بخشتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند نے اس بیٹی کے لیے کیا کلام بھیجا تھا, اور وہ کلام جب اس بیٹی نے ریسیو کیا اپنی زندگی کے اندر, تو اس کلام کے سبب سے اس بیٹی نے اپنی کون سی شفا کو, اور کیا برکت تھی جو خداوند نے اپنے کلام کے تھرو اس کی زندگی کے اندر جاری کی. جی بہن رمشا آپ بتائیں کہ خداوند نے آپ کی زندگی کے اندر کیا کام کیا, آپ نے کس طرح سے اپنی شفا کو لیا, اور کیا معجزہ ہوا آپ کی زندگی کے اندر. جی میری بھائی 3 سال سے اولاد نہیں تھی. جی, میں بہت زیادہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی, میں نے بہت ساری میڈیسن کھائی 3 سال سے, اور میں نے پھر بھائی سے پرے کروائی, اور اس کے بعد جو ہے مجھے خداوند نے بلیس کیا ہے. آمین. ابھی میں بہت خوش ہوں. آمین ہاللویا. یہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ہے. میرے عزیزو, جیسا کہ بہن نے بتایا کہ تقریباً 3 سال سے ان کی شادی کو آلموسٹ 3 ایئرس کا ٹائم ہو چکا تھا, لیکن 3 سالوں کے اندر کوئی بلیسنگ نہیں تھی, کوئی ان کی لائف میں کوئی خداوند نے اپنی قدرت کو نہیں جاری کیا تھا. تو ابلیس کی ایک بونڈیج, ایک بندھن تھا جو اس بیٹی کے بدن کے اندر تھا. تو بیٹی کو اس بہت سے ڈاکٹر کے پاس
भी गई वो और ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो खुदावंद के लोगों के साथ जब उनका राब्ता हुआ, हमारी पूरी टीम के साथ, तो हम सब ने मिल के मुत्फिक होकर बेटी रिमशा के लिए दुआ की। और उस टाइम खुदावंद ने कलाम किया था इस बेटी से। जब डे 1 ये आई थी तो खुदावंद ने अपने खादिम के ज़रिए से, मेरे वसीयत से खुदावंद ने बात की कि इस बेटी के लिए खुदावंद बेटे की बरकत को रखते हैं। तो जब इस कलाम को इस बेटी ने ईमान से रिसीव किया, तो उस कलाम के सबब से इस बेटी ने उस अपनी बरकत को रिसीव किया। और आज खुदावंद के फजल से ये बेटी ब्लेस है, और डॉक्टर्स ने भी कंफर्मेशन कर दी है कि इस बेटी के बेटा ही है। हालेलुया। ये सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम का है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने रसूलों के, वो अपने खादमों के हाथ से खास मौजज़े जाहिर करता था। तो ये खुदावंद का फजल है कि वो आज भी अपने लोगों के जरिए से बड़े मौजज़े करता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है, ताकि हमारी जिंदगियों से लोगों की जो है वो गवाहियाँ और ज़्यादा कायम हो और लोगों का ईमान बढ़े और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिलता है। तो ये गवाहियाँ थी जो खुदावंद ने इस फैमिली के अंदर, अंकल आरिफ की फैमिली में और साले मोहम्मद गोट के एरिया के अंदर अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर जलाली काम किए हैं। तो हम इसके लिए बड़ी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ मेरे अजीज़ों के इन गवाहियों से आपने भी अपनी बरकत को रिसीव किया, आपका भी ईमान मजबूत हुआ। सो इसी तरह खुदावंद में मजबूत रहें, कायम रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।